بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، جیسا کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات اور ان کے نکاح کے بارے میں بیان کیا تھا، آج میں اپنی اس ویڈیو میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح اور شادی کے بارے میں بیان کروں گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب حمیرہ اور صدیقہ ہے، کنیت عبداللہ، اور یہ کنیت اپنے بھانجے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کی نسبت سے ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے قبیلے کا نام تمیم قریش ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے والد محترم کا اسم مبارک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جبکہ والدہ کا نام حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، جن کی کنیت رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی نسبت جبیر بن مطعم کے لڑکے سے ہوئی تھی۔ جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان فرمایا تو جبیر نے انکار کیا، اس پر یہ نسبت قطع کر دی گئی۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیام دیا تو ان کا نکاح 6 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت سے 2 یا 3 سال قبل 620 عیسوی میں ہو گیا۔ روایت ہے کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا تو مہر 50 درہم تھا، قیمت کا سامان تھا۔ دوسری روایت کے مطابق 500 درہم تھا۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح 10ویں سن نبوت میں ہوا تھا اور رخصتی پہلے سن ہجری میں ماہ شوال المکرم میں ہوئی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتی ہیں کہ جب ہم مدینہ طیبہ میں آئے تو میرے والد محترم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ طیبہ کے ایک محلے سخ بن حبیب بن لیفہ یا خارجہ بن زیاد میں قیام فرمایا۔ جس دن میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شانہ اقدس میں آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انصار کے لوگوں کی ایک جماعت حلقہ بنائے ہوئے بیٹھی تھی۔ میری والدہ نے میرے بالوں میں کنگھی کی ہوئی تھی اور مانگ نکالی ہوئی تھی اور منہ دھلایا، پھر مجھے لے کر آئی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ اس وقت میرا سانس پھولا ہوا تھا، اسی لیے کچھ دیر ٹھہرنے کے بعد وہ مجھے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک میں آئیں۔ میں نے دیکھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سیر پر تشریف فرما ہے۔ میرے والدہ محترمہ نے مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں بٹھا دیا اور کہا، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں۔ خدا تعالیٰ ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کی وجہ سے برکت عطا فرمائے۔ اس کے بعد تمام لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ ابن ہشام نے لکھا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح مکہ مکرمہ میں 7 سال کی عمر میں ہوا تھا اور مدینہ منورہ میں رخصتی ہوئی تھی۔ رخصتی کے وقت عمر مبارک 9 یا 10 سال کی تھی۔ یہ نکاح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرایا تھا اور حق مہر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 400 درہم دیے تھے۔ یہ واحد زوجہ محترمہ ہیں جو کنواری تھیں۔ ان کے سوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور کنواری لڑکی سے شادی نہیں کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولیمہ میں کوئی خاص کھانے کا اہتمام نہ کیا گیا تھا، البتہ دودھ کا ایک پیالہ تھا جو حضرت سعد بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے آیا ہوا تھا، یہی ولیمے کے دن استعمال ہوا۔ اس کے بارے میں حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولیمے کے دن موجود تھی۔ اس دن کوئی ولیمے کا کھانا موجود نہ تھا سوائے دودھ کے ایک پیالے کے، جس میں سے کچھ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا اور باقی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرحمت فرمایا۔ وہ دودھ کا پیالہ لینے سے شرما رہی تھی۔
میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست پاک کو رد نہ کرو اور پی لو، چنانچہ انہوں نے شرماتے ہوئے لے لیا اور تھوڑا سا نوش کر لیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں رخصتی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں میری سہیلیاں آئیں اور میں ان کے ساتھ گڑیوں سے کھیلتی رہی۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے تو میری سہیلیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت و شرم کے باعث کسی مکان میں جا کر چھپ جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اکٹھا کر کے لاتے اور میرے پاس کھیلنے کو بھیجتے۔ ناظرین، اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ لڑکیوں کا گڑیا بنا کر کھیلنا جائز ہے، لیکن یہ بات قابل لحاظ ہے کہ اس سے وہ گڑیا مراد ہیں جو دیہات میں عام طور پر لڑکیاں کپڑے کی بناتی ہیں۔ ان میں تمام اجزاء نہیں ہوتے، ورنہ بازار سے ملنے والی گڑیا جس میں آنکھ، ناک، کان، منہ سبھی اجزاء نمایاں ہوتے ہیں، وہ تصویروں کے حکم میں داخل ہوتی ہیں۔ ان کا گھر میں رکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ اس ضمن میں علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ اس کھیل کا یہ فائدہ بیان کرتے ہیں کہ اس کھیل سے لڑکیاں بچپن میں ہی ان تمام کاموں کی مشق کر لیتی ہیں جو ان کو آگے چل کر اپنے اور اپنی اولاد اور گھر بار کے بارے میں پیش آنے والی ہیں۔ ویورز، میں اب آپ کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ فضائل بیان کروں گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل منقب بے شمار ہیں، جس میں کچھ درج ذیل ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ارشاد فرمایا، اپنے دین کے 3 حصوں میں سے 2 حصے اس سرخ پوش عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حاصل کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے ازواج محترمات پر فضیلت بزرگی حاصل ہے۔ نمبر 1 یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے میرے کسی باقرہ سے شادی نہیں کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی زوجہ محترمہ کے لیے نہ چاہا کہ اس کے ماں باپ کو اللہ کی راہ میں ہجرت کرائی ہو سوائے میرے۔ میری طہارت برات میں آسمان سے آیت کریمہ نازل ہوئی، یہ کہ قبل اس کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا نکاح ہو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ریشمی کپڑے پر میرے شبیہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش فرمائی اور فرمایا، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح فرمائے۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترم ہیں۔ دنیا آخرت میں اس وقت تک تصویر حرام نہ ہوئی تھی۔ دوسری روایت یہ ہے کہ خواب کی حالت میں واقعہ پیش آیا، جیسا کہ بخاری شریف، مسلم شریف میں روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں خواب میں 3 راتیں دیکھا ہے، جس کو فرشتوں نے ریشمی کپڑے پر منعکس کیا تھا، تو اس فرشتے نے کہا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں جو اس شکل صورت کی ہیں۔ اس کے بعد میں نے اپنے سامنے سے کپڑے کو دور کر دیا تو آپ وہی صورت جو خواب میں نے ملاقات فرمائی تھی وہ تم نکلے۔ میں نے خواب میں کہا تھا اگر یہ خواب اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے تو ضرور پورا ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ ایسی زوجہ محترمہ ضرور عنایت فرمائیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک میری باری کے دن ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آخری صحبت کا شرف مجھے حاصل ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل منقب اس کے علاوہ بھی لاتعداد ہیں، جن کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔